پریزیڈنٹ مشرف، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت نے مغرب اور امریکہ کے ان دعووں کو بہت حد تک درست ثابت کر دیا ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے جتنے سینئر رہنما ہیں وہ پاکستان کے بارڈرز کے اندر بنا لیے ہوئے ہیں، وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ سے جب بھی پوچھا گیا جب آپ صدر تھے، آپ نے کہا کہ اسامہ بن لادن میرے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان میں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہے تو وہ ثبوت دیں۔ آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کیسے پہنچ گیا اور کیسے 5 سال تک وہاں چھپا رہا؟ دیکھیں، آپ نے پہلے جو کہا کہ القاعدہ اور طالبان کے لوگ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں وغیرہ، القاعدہ کے جو لیڈرشپ اسامہ بن لادن یا ظواہری کو چھوڑ کے نمبر 3 سے 50 تک جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کس نے پکڑے ہیں؟ وہ پاکستان میں ہم نے پکڑے ہیں۔ جو آپ کے یہ یہاں گوانٹانامو میں اگر ہیں القاعدہ کے، وہ زیادہ تر ہم لوگوں نے پکڑے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے اوپر ایکیوزیشن دینا کہ پاکستان میں چھپے وغیرہ ہیں، ان کے اگینسٹ ہم نے ایکشنز لیے ہیں۔ اب رہا القاعدہ کی بات، یہ اسامہ بن لادن کی، ہاں یہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں ہے یہاں۔ جب میرے سے لوگ ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں ہے، تو میں کہتا تھا مجھے نہیں معلوم ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن میں اس پہ کہتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہے، اس پہ میں کہتا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کس نے کہا آپ کو پاکستان؟ کوئی آپ کے پاس انٹیلیجنس سورس رپورٹ ہے؟ کوئی نہیں ہوتی تھی، تو اس پہ میں آبجیکٹ کرتا تھا۔ اب یہ ملا ہے ایبٹ آباد میں، اب ان پرانی باتوں کو تو چھوڑیں، یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے سرٹنلی، بالکل یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ اب ڈاؤٹ اس میں یہ ہے کہ یہاں کیا پاکستانی انٹیلیجنس یا آرمی ملوث تھی اس میں، یا ایک غلطی ہوئی ہے، ایک اوور سائٹ ہوئی ہے، ایک لیپس ہوئی ہے، ایک نیگلیجنس ہے بہت سیریس لیول کی، بہت ہی سیریس۔ پرسیپشن اس کی یہ ہے کہ ملوث تھی اصل میں آرمی ISI، لیکن میری نظر میں پوری میری جتنی بھی میری سوچ ہے بالکل ملوث نہیں تھی۔ یہ ایک نیگلیجنس کا ایشو ہے، یہ ایک بہت کوتاہی ہوئی ہے بہت سیریس لیول کی، اور پاکستان کو پروو کرنا پڑے گا پوری کوشش کر کے کہ یہ کوتاہی ہے، یہ ایک ملوث پاکستان نہیں تھا۔ اگر آپ کے دور میں یہ پتہ چل جاتا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں روپوش ہے تو آپ کیا کرتے؟ ایکشن لیتے، ظاہر ہے۔ ہمارے زمانے میں جتنے بھی یہ، جیسے میں نے کہا کہ 3 سے جتنے بھی ہم لوگوں نے پکڑے ہیں، ویدر خالد شیخ محمد ہے یا ابو زبیدہ ہے یا ابو فرج اللیبی ہے، ان کو کس نے پکڑا؟ ہم نے پکڑا تھا۔ انٹیلیجنس ہم شیئر کرتے تھے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی تھی پاکستانی ISI CIA کی، اور ٹارگٹ کو ہم یہ ان لوگوں کو لوکیٹ کر لیا کرتے تھے۔ ایکشن ہمیشہ پاکستان کرتا تھا، ہماری فورسز یوز ہوتی تھی، ہم کرتے تھے، تو اس پہ بھی ہم ایکشن لیتے اسی طریقے سے۔ آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی سر، اور CIA اور ISI کے جو تعلقات ہیں ان کی بات کی۔ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ISI اور CIA کے درمیان تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے، لیکن اب ایک حالیہ میٹنگ میں واشنگٹن پوسٹ نے یہ کوٹ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور CIA کے ڈائریکٹر جنرل مائیکل مورل کی ملاقات میں پاکستان 87 CIA کے اہلکاروں کو ویزا دینے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ آپ کے خیال میں آج جس طرح کی کوآپریشن CIA اور ISI کے درمیان ہے، یہ کس حد تک اہم ہے جو مشترکہ گول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے؟ بہت زیادہ اہم ہے۔ آئی تھنک افغانستان میں پاکستان کی ISI جو ہے وہ اس کی 30 سال کی ایکسپیرینس ہے، 79 سے 89 تک ادھر، پھر 89 سے 2001 تک جب طالبان آئے ہیں، طالبان کو پاکستان نے ریکگنائز کیا تھا، ہمارا مشن تھا، ISI کانٹیکٹ میں تھی، تو ان کی بہت ان کے ساتھ انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ جانتے ہیں، تو لہٰذا ISI کی امپورٹنس تو کوئی ریلیگیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ تو پاکستان ISI اور CIA کی کوآپریشن بہت اسینشل ہے اگر ہم نے وار آن ٹیرر کامیابی سے لڑنی ہے۔ اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اگر بات کریں سر، تو حالیہ تاریخ کی کمزور ترین سطح پر ہیں اس وقت یہ تعلقات، اور یہ بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی اور ہلاکت کے سوال کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ جو سوالات اس وقت پاکستان کے رول پر اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کی کوششوں پر اٹھائے جا رہے ہیں، وہی اس وقت بھی اٹھائے جاتے تھے جب آپ صدر تھے، آپ کے دور حکومت میں بھی اس طرح کے سوالات کیے جاتے تھے۔ آپ کے خیال میں اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرے زمانے میں تو کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے، کوئی خاص، تھوڑی بہت تھی۔ جب میں نے خاص طور پہ جب میں نے یہ میری ایک تھیوری تھی کہ ہمیں پختونوں کو
طالبان سے الگ کر دینا چاہیے. سارے طالبان پختون ہیں لیکن سارے پختون طالبان نہیں ہیں. تو یہ سب پختون کمیونٹی کو طالبان کی طرف دھکیلنا بہت غلط ہوگا. ہمیں پختونوں کو اپنی طرف لینا چاہیے اور ان کو کابل میں گورننس رول میں ڈالنا چاہیے. تو اس اسٹریٹجی کے اوپر میں نے ایک ٹرائبل جرگا کے سے کانٹیکٹس شروع کیے تھے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں, تاکہ ان ٹرائبل جرگا جو ان کا ایک سوشل کسٹم ہے ٹرائبز میں, ان سے جب ہم نے کانٹیکٹ اور ڈیلنگ شروع کی تو یہاں میڈیا میں کئی جگہ آ گیا کہ یہ جی میں طالبان سے ڈیل کر رہا ہوں. حالانکہ میں طالبان سے پختونوں سے ڈیل کر رہا تھا. اب وہ جرگے میں اگر کوئی طالبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ ہر آدمی نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے, ہر آدمی مولوی وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس نے کوئی فرق تھوڑی پتہ ہوتا ہے کون طالبان ہے کون پختون ہے. اور اگر میں یہ کہتا تھا کہ اگر پختون ان میں کوئی طالبان بیٹھے ہیں جرگا میں تو ڈزنٹ میٹر, وہ ایکسپوز ہو جانے چاہیے. ہم 50% کو لے لیتے ہیں اگر اپنی طرف, وہی بتائیں گے ہمیں کون طالبان ہے. تو یہ اسٹریٹجی میں فالو کر رہا تھا. اس پہ لوگوں نے یہاں میڈیا میں آنے لگا کہ میں طالبان سے ڈبل ڈیلنگ کر رہا ہوں وغیرہ, جو بالکل حقیقت نہیں تھی. وہ میرے پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ڈبل ڈیلنگ میں کیسے کر رہا ہوں. مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آج کسی بہت ہی بنیادی سطح تک, بہت ہی چھوٹی سطح پر امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں. کچھ ہی دن پہلے سابق طالبان سفارتکار جو سعودی عرب میں تھے حبیب اللہ فوزی, انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی سطح کے مذاکرات کیے جائیں لیکن یہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ملا عمر ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا کردار افغانستان کے حل کے لیے انتہائی اہم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے, اور بلکہ میں نے تو یہاں کچھ میڈیا میں دیکھا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ابھی افغانستان میں حل ڈھونڈنے کے لیے. یہ بہت ہی ایک نائیو قسم کی بہت غلط فہمی ہے کسی کو اگر کوئی سمجھتا ہے پاکستان کا کردار نہیں ہے. پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اس سلسلے میں. اب جہاں تک ملا عمر کی بات ہے, مجھے پوری پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو طالبان ہے یہ مونولیت ایک فورس نہیں ہے. پہلے ہوتی تھی ملا عمر پورے افغانستان پہ 90% پہ کنٹرول تھا, ہم نے مشنز کھولی بھی تھیں, انہوں نے حکومت چلا رہے تھے پورے افغانستان میں. اب ملا عمر بھی ہے, سراج حقانی ہے, گلبدین حکمتیار ہے, یہ سب طالبان ہیں. گلبدین حکمتیار کنار میں لڑ رہا ہے, سراج حقانی الگ. تو یہ ایک دوسرے کے نیچے نہیں ہے, کوئی ملا عمر کے نیچے نہیں ہے. تو جب یہ ہم کسی سے یہ نیگوسیشن ڈیل کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ ڈیل میں کیا سب آ رہے ہیں یا کون سے وہ ہیں گروپ ہے جو پیس اور امن کے لیے ہے, اس سے ڈیل کرنا ہے ہم نے. دوسرا اگر امن نہیں چاہتا ہے اس سے ملٹری کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, جو امن چاہتا ہے اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈیلنگ کرنی پڑے گی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں. مجھے فرینکلی معلوم نہیں ہے کس طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں. افغانستان کے بعض علاقوں کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنا کسی بھی امن معاہدے میں ابھی کچھ پروگرس نہیں ہو سکی ہے, اور امریکی فوجوں کا انخلا بھی کچھ عرصے میں شروع ہونے والا ہے. تو کیا یہ ایک درست فیصلہ ہے؟ افغانی فورسز جو ہیں, سب سے پہلے تو ایک غلطی بہت زیادہ ہوئی ہے, وہ زیادہ تاجک ہیں انفارچونیٹلی. اس میں ایک ایتھنک کمپوننٹ جو ہے جس میں پختون کا ہونا بہت ضروری ہے. ایون پاکستان میں بھی ہم نے ہماری آرمی جو ہے وہ ایتھنک ریالٹیز کو مد نظر رکھتی ہے. فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ ہیں, بلوچ ریجیمنٹ ہیں, پنجاب میں سندھ ریجیمنٹ ہے. یہاں بہت ضروری ہے کہ ایک ٹرائبل انوائرنمنٹ میں ایتھنک ریالٹیز کا خیال رکھا جائے. وہاں وہ فورس زیادہ تاجک فورس ہے, افغان نیشنل آرمی. اب اس کو یوز کرنا فار اس ایریاز میں جہاں پختون ہیں, یہ میرے خیال میں اتنی شاید کامیابی نہ ہو. اور ان کی لیول آف ٹریننگ دیکھنی پڑے گی, کیا یہ اتنی لیول آف ٹریننگ ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں القاعدہ اور طالبان کا. یہ سارا دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی سیاسی صورتحال کی طرف آتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اب مطالبہ کر رہی ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات پاکستان میں ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں کیا انتخابات وقت سے پہلے ہونے چاہیے یا مقررہ مدت پوری کرنی چاہیے اس اسمبلی کو؟ اب اتنا ٹائم مڈ ٹرم تو گزر کے اب تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں.
فرینکلی اب تو 1.5 سال ٹوٹل رہ گیا ہے الیکشن میں، تو میرے خیال میں تو وہ 1.5 سال بعد ہی ہوں گے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے ہوئے تو اس سے کوئی میرے خیال میں 8-10 مہینے پہلے ہو سکتے ہیں، لیکن 2012 میں کوئی اپریل مئی جون میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ سینٹ الیکشن ہیں مارچ میں، میرے خیال میں اس کے بعد ہی ہوں گے، تو یہ میری نظر میں یہ نارمل ٹرم پورا کر کے ہی الیکشنز ہوں گے۔ آپ کی پارٹی اب رجسٹرڈ پارٹی ہے پاکستان میں، الیکشن کمیشن نے آپ کی پارٹی کو رجسٹر کر لیا ہے، آپ جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آپ 23 مارچ 2012 کو پاکستان جائیں گے۔ پاکستان کو آج جن مشکلات کا سامنا ہے، اگر آپ پاکستان کی قیادت کر رہے ہوتے، آپ پاکستان میں ہوتے، تو آپ ان مشکلات سے کیسے نمٹتے؟ ہاں بالکل، یہ سوال کا جواب ذرا لمبا ہوگا، میں لمبا جواب نہیں دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو سمجھ ہونی چاہیے مشکلات کی۔ ہمیں ہمارے ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے، تو پہلے تو گورننس بہتر کریں، ایک ایفیشینٹ، ایفیکٹو، آنیسٹ، ایماندار گورنمنٹ لائیں۔ دوسرا، اس کی اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اکانومی کو بحال کریں، اس کو اپ سرچ پہ لائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے، وہ اس کا پولیٹیکلی آنسر ہے۔ اگلے الیکشن میں امید ہے کہ پولیٹیکل ریالٹیز، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسٹیٹس کو توڑیں، ایک نئی فورس آنی چاہیے پولیٹیکل سامنے، جس کے اوپر کوئی ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہو عوام کی، اور انٹرنیشنلی بھی جس کو دیکھا جائے کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں، ایمانداری سے، ایفیکٹو گورنمنٹ، یہ چاہیے ہمیں۔ اور لاسٹلی ہمیں ٹیررزم سے لڑنا ہے۔ ناؤ ٹیررزم کی نیوانسز ہیں، ایک ایکسٹریمزم ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، پھر القاعدہ ہے، پھر طالبان ہے، پھر یہ مجاہدین ہیں کچھ جو کشمیر میں اورینٹیشن ان کا تھا، لیکن اب وہ ان طالبان میں بھی ہو گئے ہیں، اور پھر پاکستان میں بھی وہ دہشت گردی کرتے ہیں کچھ، تو ان سے بھی نمٹنا ہے۔ تو سب کی سمجھ الگ الگ ہے، سب کے ساتھ الگ حکمت عملی چاہیے ڈیل کرنے کے لیے۔ تو حکومت کو سمجھ ہونی چاہیے پرابلم کی، اور اس کو پوری ریزالو، اس کی طاقت ہونی چاہیے ٹو ڈیل ود دی سچویشن۔ سر صاحب، 2 چھوٹے سے سوال ہیں، اگر آپ بریفلی رسپونڈ کر سکیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف آپ کی جماعت تھی، آج وہی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز میں اتحادی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی قائد محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام آپ پر لگاتی ہے۔ آپ اس اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ سے میرے خیال نہیں ہے، دوسرے الگ سوچ کے لوگ ہیں، یہ کچھ ذاتی مفاد کے لیے مل گئے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ملے ہی رہیں گے، یہ مجھے اس پہ شک ہے۔ یہ کوئی بہت سی لوگ ملے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں دل بالکل ان کا ان کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ذاتی مفاد کی ایک نورہ کشتی کہنا چاہیے یا کیا کہیں آپ اس کو، پتہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دیر پا ارینجمنٹ نہیں ہے۔ سر پرویز مشرف صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔